السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لكم قياما فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، شعبان کے مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، شعبان میرا مہینہ، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور آنے والے مہینے رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہم پر ایک مرتبہ پھر فضل فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
من سلم لہو رمضان سلیمت لہو سنا او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، جس نے رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کو چھوڑ دیا، جس نے رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جس نے رمضان کے مہینے میں کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، جس نے رمضان کے مہینے میں آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دیا، کانوں سے غلط سننا چھوڑ دیا، زبان سے غلط باتیں کرنا چھوڑ دیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہو رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اور علماء نے تجربہ بھی کیا ہے، جو رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا عادی بن جاتا ہے، جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ اور میرے پیارو، آج شعبان کے مہینے کی 24ویں تاریخ ہو چکی ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا یا دوسرا روزہ ہوگا، لیکن یہ شعبان کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں صحابہ کرام کو ایک دعا پڑھنے کو کہتے تھے، اور خود بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں نور ہیں۔ اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں پورا سال سلامتی نصیب فرمائے گا، پورے سال میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شعبان کے اخیر میں ایک دعا مانگنے کا اہتمام کرنے کو کہا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ اور میرے پیاروں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں اترنے والی رحمتوں کو اور اترنے والی برکتوں کو میری امت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی صرف ایک مہینہ ہی رمضان نہیں بلکہ پورا کا پورا سال رمضان ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا سچا فرمان، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ تو نے رمضان کا مہینہ تو مجھے نصیب فرما دیا ہے، اب ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں مجھے کوئی بیماری لگ جائے اور بیماری کی وجہ سے میں روزے نہ رکھ سکوں، بیماری کی وجہ سے رات کی تراویح میں کھڑا نہ رہ سکوں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکوں۔ تمام تکلیفوں سے، تمام پریشانیوں سے تو مجھے سلامت رکھنا۔ اللہم سلمنی لرمضان، پھر فرمایا وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟
تو نے فضل فرما کر، تو نے کرم کا معاملہ فرما کر، تو نے احسان کا معاملہ فرما کر رمضان تو عطا کر دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان غفلت میں گزر جائے، رمضان اللہ کو ناراض کرنے میں گزر جائے، رمضان بھی دنیا کمانے میں اور دنیا کی بکواس کرنے میں گزر جائے، رمضان بھی تیری میری میں گزر جائے، رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ تو فرمایا وسلم رمضان علی، رمضان کو بھی تو میرے لیے سلامت رکھنا، یعنی رمضان میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، بولو ہم کمزور ہیں، بولو بے شک ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ہم اعمال اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، تو اپنی بارگاہ میں اسے منظور فرما لینا، تو اسے قبول فرما لینا، اور قبول کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ نے ہم پر پھر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہمیں رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے۔ بس اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ گزارنا بھی مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے امتیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑا عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی بھلائیوں والا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی میں ہم بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کاروبار کرنے والوں کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو حلال کمائی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، شام کو اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کمانا بولو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، دکان چلانے والے، شرط یہ ہے کہ تجارت میں جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، بزنس میں جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے، امانت داری کے ساتھ دنیا کمانے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، کل قیامت میں صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ کتنا اونچا مقام دنیا کمانے والوں کو دیا ہے، تو بولو آخرت کمانے والوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ جب دنیا کمانے والوں کو اتنا اونچا مقام ملا ہے کہ دنیا کماتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا جائے، تو علماء کے ساتھ کھڑے ہونے کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو جب بزنس میں، کاروباری سیزن میں ہم ایکٹیو رہتے، بولو رہتے کہ نہیں رہتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے ایکٹیو رہنا، تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفل عبادت کرو گے، بولو شمار کیا ہوگی؟ ارے بولو نے ہر سال سنتے کہ نہیں سنتے؟ نفل عبادت کرو گے شمار کیا ہوگی؟ فرض شمار ہوگی۔ اور فرض عبادت کرو گے 70 فرض یعنی 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بات بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی نے ممبر پر 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، میرے صحابہ کرام تم کس کی طرف جا رہے ہو اور تمہاری طرف کون آ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ یہ جملہ بیان فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تم کس کی طرف جا رہے ہو اور تمہاری طرف کون آ رہا ہے؟ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے نبی ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کسی دشمن کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی دشمن ہماری طرف آ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نا نا
میرے صحابہ اکرام تم رمضان کی طرف جا رہے ہو اور رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، سن لو میرے صحابہ اکرام، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ مع الصابرین، بولو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ جب ہم حج کا سفر کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کو سعادت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم عمرہ کا سفر کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لیتے ہیں، بولو مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ دو بھائی آپس میں بولتے نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے حج کے سفر کی سعادت، حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، حج میں جانے کا موقع دے دیا، عمرہ میں جانے کا موقع دے دیا، تو دو بھائی ملاقات بھی کر لیتے ہیں، مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، اور پوری زندگی جو نفرتوں میں گزری ہے، نفرتوں کو بولو ختم کر دیتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ میں حج کا سفر کر رہا ہوں، اتنے دور تک کا سفر ہے، ہزاروں لاکھوں کا خرچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حج تباہ ہو جائے، میرا حج برباد ہو جائے۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو بالکل کلین کر لیتے ہیں، دلوں کو بالکل صاف کر لیتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلوب المؤمنین عرش، مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کی قیام گاہ ہے۔ جس دل میں مخلوق کے بارے میں دشمنی ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں عداوت ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں کھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پوری زندگی اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہیں گے، پوری زندگی اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف نہ کر لیا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے روزوں کا فائدہ ہو، اور روزے کا فائدہ کیا؟ اللہ خود مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تراویح میں نورانیت حاصل ہو جائے، تو اس دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیے ہیں تو جوڑ لو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امتی کے لیے، میرے امتی کے لیے حلال نہیں ہے، لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے قطع تعلق کی وجہ سے نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادت قبول ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ رمضان میں ہمارے روزوں کو منظور فرما لے، ہم تو چاہتے ہیں کہ رمضان کی اللہ پاک ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے۔ پھر میرے پیارو، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں، دنیا کی شارٹ زندگی میں کیوں اپنے رشتہ داروں کی دل میں نفرت ہو؟ کیوں اپنے بھائی کی دل میں نفرت ہو؟ کیوں اپنے پڑوسی کی دل میں نفرت ہو؟ بلکہ دل کو وسیع بنا لو، دل کو بڑا کر دو۔ جن لوگوں نے ہمیں دکھ دیا ہے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور جنہوں کو ہم نے دکھ پہنچایا ہے اللہ کے لیے ان سے معافی مانگ لو۔ وہ زمین پر معاف کریں گے، اللہ آسمان پر معاف کر دے گا۔ تو اللہ کو پانا چاہتے ہو، دل کو کلین کر لو، دل کو پاک کر لو، دل کو صاف کر لو۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرتے رہو۔ ایک تو جنت کی طلب کرو، بولو جس رب نے جنت بنائی ہے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن جنت کی طلب کرنے کے لیے جنت جیسے اعمال بھی تو کرنے ہوں گے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی گزر رہی ہو کہ طلب کیے بغیر اللہ خود جنت عطا فرما دے، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں تم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو بولو جہنم کی گرمی برداشت ہوگی؟ ارے بولو نا، برداشت ہوگی؟ جہنم کی دھوپ برداشت ہوگی؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے امتیوں سن لو، جہنم کی گرمی، جہنم کی دھوپ، جہنم کی آگ، سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے جہنم کی آگ کا، تو اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے، پوری دنیا راکھ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمہ طیبہ
پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اس کلمے کو دل سے پڑھ لیتا ہے، بولو ہم اللہ کو ایک مانتے، بولو نا بے شک مانتے کہ نہیں مانتے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بولو نہیں ہے۔ پیشانی جھکے گی تو کس کے سامنے جھکے گی؟ نمازیں پڑھی جاتی ہے کس کے لیے پڑھی جاتی ہیں؟ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں کس کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ صرف ایک اللہ ہی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی امتی دل سے پڑھ لے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے قریب ایک ستون ہے اور وہ ستون حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں حرکت کر رہے ہو؟ ستون ہلتا ہے عرش کے قریب، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تھمبا، وہ ہلنے لگتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ کہ کلمے پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، الہ العالمین میں تجھے یاد تو کرتا ہوں اور یاد کرنے کی توفیق بولو کون دیتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب اللہ خود ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ تم گنہگاروں کے درمیان میں میرا نام لے لو گے، میں تمہیں معصوم فرشتوں کے درمیان میں یاد کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے اتنا پاورفل ہو کہ اس وظیفے سے میں تجھے یاد کرتا رہوں، اس وظیفے سے میں تجھے پکارتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی پڑھو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو اپنے لیے کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا اس سے خاص وظیفہ بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک پڑھنے میں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو، سب چیزوں کو رکھ دیا جائے، بلکہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور دنیا کی ہر چیز رکھی گئی وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ کا اہتمام کثرت سے کرتے رہنا ہے۔ اور دوسرا استغفار۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس نے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی دل سے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ جب رمضان میں کہو گے۔ ایک حدیث میں تو ہمارے نبی نے یوں فرمایا جب میرا امتی یہ کہتا ہے استغفر اللہ کا معنی یہ ہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ارے دنیا والے معاف کرتے ہیں تو معافی کا تانا بھی تو دے دیتے ہیں، ارے تم کو معاف کرنے جیسا تھا نہیں، لیکن تم نے معافی مانگی ہے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو کتنا کریم، کتنا رحیم، ہم نے کتنے گناہ لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں، لیکن بولو اللہ سے تو ہم نے چھپ کر کوئی گناہ کیا نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پھر بھی اللہ پاک کیا فرماتے میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یعنی گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ آنے والے مہینے کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں دو عبادتیں اہم ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کی مختصر تفصیل آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں
درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔